السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی، اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وجل وأعظم مما أخاف، وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری کائنات کا خالق مالک ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ یہ سب چیزیں، چرند پرند، دریا میں مچھلیاں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جو ذات اللہ تعالیٰ رات کو سوئے ہوئے پرندے کو درخت سے گرنے نہیں دیتی، وہ انسان کو کیسے گرنے دے گی؟ انسان کو اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ ہر وقت خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، غم میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں۔ جیسے کہ نماز فرض ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ اگر صحت مند ہے تب بھی پڑھنی ہے، بیمار ہے تب بھی پڑھنی ہے، معاف کی صورت نہیں ہے۔ اگر کھڑا نہیں سکتا، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو اللہ نے چھوٹ دے دی۔ اللہ نے کہا چل اے میرے بندے، تو کمزور ہے، بیمار ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں اٹھ سکتا، چل بیٹھ کے پڑھ لے میری طرف، میری تسبیح بیان کر لے، میرے سامنے سجدہ کر لے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں۔ تو انسان جو ہے نا، پھر بھی اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور وہ رب پھر بھی نہیں بھولتا اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، بے شمار نعمتیں اسے نوازتا ہے۔ نہیں کہ کبھی انسان نماز نہ پڑھو، اس کو رزق نہ ملا ہو، پانی نہ ملا، ہوا نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تو انسان کو بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو جیسا کہ اللہ نے کہا کہ بندے میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، چل بیٹھ کے سجدہ کر لے، تسبیح بیان کر لے میری۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا، چلیں اگر اتنا ہی کمزور ہے، تمہارے اتنی ہمت نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کے میرے سامنے نماز پڑھ لے، میری حمد و ثنا بیان کر لے۔ اگر اتنے بھی ہمت نہیں ہے تو اشارے سے، انگلی کے اشارے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے میرے بندے مجھے نہ بھول۔ پھر بھی اللہ نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ چلو اگر بیماری پڑ گئی، جسم کمزور ہو، انسان کمزور ہے، اشارے سے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے بندے پر بے حد مہربان ہے۔ دیکھیں انسان آج کتنا غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی پکڑ نہیں فرمائی۔ فوراً اللہ تعالیٰ پھر مہلت دیتا ہے
کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ابھی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، میری آواز کے علاوہ آپ کو ان چرند پرند کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ان کیڑے مکوڑوں کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ جاندار بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو پتھر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پتھر بھی، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ان کو فوراً موت ہو جاتی ہے، ان پر فوراً موت آ جاتی ہے۔ جیسے پتھر گر جاتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا کرتا ہے جب غافل ہوتا ہے گر جاتا ہے، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے ذکر سے کوئی پرندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شکاری کے شکار میں پھنس جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے، انسان کتنا غافل ہوتا ہے۔